رب کریم ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنانا چاہتے ہیں۔ گرامی، آج 13 رجب ہے اور اتفاق ہے عید المبارکہ کا دن ہے۔ اس مرتبہ جتنے بھی ایام آئے وہ تقریباً جو مبارکہ کو آئے ہیں، اور آج مولا علی کا یوم ولادت ہے تو وہ بھی جمعے کے دن ہے۔ 27 رجب جو کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنیاد حضرات کے سامنے پیش کرنے ہیں، وہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا و مولانا حیدر کرار علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا حل عطا فاتح خیبر رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ پیش کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو بڑی عظمت عطا فرمائی ہے، بڑی شان عطا فرمائی ہے، جن کا تعلق مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سارے عظمت والے ہیں، سارے شان والے ہیں، اور ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 کو بڑی عظمت عطا فرمائی۔ وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیارے بھی ہیں، ان کے قریب بھی ہیں، اور پھر ان میں سے حیدر کرار کو رب نے بڑی عظمتوں سے سرفراز فرمایا۔ آپ کی بہت سی عظمتیں ہیں، بہت سے آپ کے خصائل کمالات فضائل ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ آقا کریم علیہ السلام سے قبل بھی انبیاء آئے، اپنے اپنے وقت پر انہوں نے دین کی تبلیغ کی، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ پھر باری آئی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنے محبوب کو اس کائنات میں روانہ فرمایا۔ تو محبوب کریم علیہ السلام وہ اللہ تبارک و تعالی نے امت جو عطا فرمائی وہ بہترین امت عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آل عطا فرمائی وہ بہترین آل عطا فرمائی۔ آپ کو جو ازواج عطا فرمائی وہ بہترین ازواج عطا فرمائی۔ آپ کو جو داماد عطا فرمائے وہ بہترین داماد عطا فرمائے۔ کائنات کے اندر کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کی شان ہمارے آقا مولا سے زیادہ ہو، جس کی عظمتیں ہمارے آقا مولا سے زیادہ ہو۔ کوئی نبی ایسا نہیں آیا جسے یہ اعزاز حاصل ہوئے ہوں، یہ عظمتیں حاصل ہوئی ہوں۔ یہ سب کچھ اگر اللہ نے عطا فرمایا ہے تو ہمارے آقا مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ حضرت گرامی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے فرمایا، اے علی
مجھے تمہارے میرے اور تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 فضیلتیں نازل فرمائی، 6 فضیلتیں، اور ان میں سے علی 3 وہ فضیلتیں ہیں جن میں تم میرے ساتھ شریک ہو، اور 3 فضیلتیں وہ ہیں جو اللہ نے صرف تمہیں عطا فرمائی۔ اب وہ 3 فضیلتیں کون سی ہیں کہ جن میں مولا علی آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ شریک ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے، آقا ارشاد فرمائیے وہ کون سی 3 فضیلتیں ہیں جن میں میں آپ کے ساتھ شریک ہوں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کوثر کا مالک بنایا ہے اور ساتھی کوثر کو بنایا ہے۔ مالک کوثر کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھی کوثر کون ہے؟ علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یاد رکھیے گا، میں نے اس سے پہلے بھی یہ حدیث پاک بیان کی ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے علی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب سے میں نے سنا ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوثر کا مالک مجھے بنایا ہے اور ساقی کوثر علی ہوں۔ ساقی کس کو کہتے ہیں؟ پلانے والے کو، پلانے والے کو۔ حضرت گرامی مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے پیارے ابو بکر جو کچھ آپ نے سنا ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ آپ نے حق سنا ہے، سچ سنا ہے، لیکن بات کو یاد رکھیے گا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مجھے ارشاد فرمایا، اے علی اللہ نے کوثر کا مالک مجھے بنایا ہے، ساتھ یہ کوثر کو کہے گے اسے پانی بنائے گے کوثر کا جو کہ محمد مصطفیٰ کا غلام ہوگا، لیکن یاد رکھنا کسی ایسے شخص کو یہ پانی نہیں ملے گا جس کے دل میں میرے علی کی اور میرے اصحاب کی محبت موجود نہیں ہوگی۔ ہم تو ہیں دونوں کو ماننے والے، لیکن ابھی ہم نے پچھلے جمعے میں تو صدیق اکبر کا ذکر کیا ہے، آج ہم مولا علی کا ذکر کر رہے ہیں۔ یک طرفہ ٹرافی ہمارے یہاں نہیں ہے، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی بات کرتے رہے اور اہل بیت کی بات نہ کریں۔ ہم آج اس کی بات کر رہے ہیں وہ صحابی رسول بھی ہیں، عظمتوں والے ہیں، شانوں والے ہیں، مرتبوں والے ہیں، مقام والے ہیں، جیسا مقام ان کا ہے اگر آپ تاریخ اسلام کو اٹھا کر دیکھیں تو دوسرا کوئی اور اس مقام پر نظر نہیں آتا، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں کا کمال یہ ہے، اگر ابو بکر کے کمالات کو دیکھنا شروع کریں گے تو نظر ایسا آئے گا کہ کوئی اور ان کے مقابلے میں ہے ہی نہیں۔ عمر فاروق کو دیکھنا شروع کریں گے لیکن ایسا کہ کوئی اور ان کے مقابلے میں ہے ہی نہیں۔ عثمان بن نورین کو دیکھنا شروع کریں گے لگے گا ایسا کہ ایسے کوئی اور ان کے مقابلے میں ہے ہی نہیں۔ جب حیدر کرار کی طرف دیکھنا شروع کریں گے تو لگے گا ایسے کہ جو فضیلتیں آپ کو عطا فرمائی ہیں اللہ نے کسی اور کو بتائی نہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے علی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوثر کا مالک مجھے بنایا ہے اور ساتھ یہ کوثر پہ مجھے۔ یہ پہلی فضیلت ہے۔ وہ دوسری کیا ہے؟ رب کے محبوب نے ارشاد فرمایا، اے علی قیامت والے اللہ تبارک و تعالیٰ علم مجھے عطا فرمائے گا اور علم بردار پہ مجھے۔ آقا کریم کے سامنے جو جھنڈا ہوگا جسے عربی میں علم کہتے ہیں، یہ جو جھنڈا ہوگا اس جھنڈے کو قیامت والے روز علی المرتضی نے اٹھایا۔ اب مجھے بتائیں کہ سایہ جو ہوگا نا تو وہ جھنڈے کا ہوگا، تو اس سائے کے نیچے تو وہی جائے گا جس کے دل میں علی کی محبت موجود ہو۔ ویسے بھی تو برا لگتا ہے نا کہ ساری زندگی کسی کی مخالفت
ملازمت کرتے رہیں، جب وقت پڑے تو اس کے پاس چلے جائیں، شرم نہیں آئے گی؟ اس جھنڈے کے نیچے وہی جائے گا، اس علم کے نیچے وہی جائے گا جس کے دل میں علی کی محبت موجود ہے۔ پہلی فضیلت فرمائی مالک کوثر میں ہوں، ساتھی کوثر تم ہوگے، اللہ مجھے علم عطا فرمائے گا، علم بردار اب ہوگے۔ رب کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے علی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جنت و دوزخ کا مالک بنایا ہے، اور جنت و دوزخ کو تقسیم کرنے والے تم ہو۔ اب جنت اور دوزخ کہاں سے تقسیم ہوگی؟ علی کے دروازے سے تقسیم ہوگی۔ اور آئیے اب آپ اگر یہ کہیں کہ جناب آپ نے بات تو کی ہے، لیکن میں تو اس کے ساتھ ہی حدیث پاک پیش کرنے لگا ہوں کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ اس سے پہلے سنیں کہ جو 8ویں امام تھے نا، امام رضا، 12 امام ہیں۔ کتنے امام ہیں؟ 12۔ کتنے امام ہیں؟ 12۔ وہ کس کے امام ہیں؟ ہمارے کس کے امام ہیں؟ ہمارے امام ہیں۔ 12 امام ہمارے امام ہیں، 12 امام ہمارے امام ہیں۔ تو جو 8ویں امام تھے نا، 11 تو آ چکے ہیں، 12ویں کب آئیں گے؟ آئیں گے جن کا نام ہوگا امام محمد مہدی، آئیں گے اور ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ آ چکے ہیں، بس انہوں نے باہر آنا ہے، لیکن ہمیں حدیث پاک سے پتہ لگا کہ امام مہدی نے ابھی آنا ہے۔ آنا کیسے ہے؟ پیدا ہوگا۔ پیدا کہاں ہوں گے؟ مکہ میں پیدا ہوں گے۔ نام ان کا کیا ہوگا؟ محمد ہوگا۔ ان کے والد کا نام کیا ہوگا؟ عبداللہ ہوگا۔ اور محمد مصطفیٰ کے غلام ہوں گے آل مصطفیٰ میں۔ تو 8ویں امام رضا سے پوچھا خلیفہ مامون الرشید نے، کہا کہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنی دنیا کو علی جنت اور جہنم اکیلے تقسیم کیسے کریں گے؟ اتنی دنیا کو یہ دیکھیں نا، قیامت تک کوئی کروڑوں اربوں خربوں کا مسئلہ ہو جائے گا نا۔ کچھ پہلے گزر گئے، کچھ نے آنا ہے، کچھ آئیں گے۔ تو فرمایا، پوچھا کہ قیامت تک اتنے جو لوگ آئیں گے، ان کے اندر یہ جنت اور دوزخ اکیلے علی کیسے تقسیم کریں گے؟ امام رضا نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک اور حدیث پاک سناتا ہوں، ایک اور حدیث پاک سناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، میرے نانا جان نے ارشاد فرمایا، حب کا ایمان اور وحب کا نفاق، اے علی تیری محبت ایمان ہے اور تیرا نفاق ہے۔ اب سمجھ جانا چاہیے کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ جو محبت علی دل میں رکھتا ہے وہ مومن ہوگا، جو بغض علی دل میں رکھتا ہے وہ کافر ہو جائے گا، منافق ہو جائے گا، اور وہ خود بخود جہنم کی طرف روانہ ہو جائے گا، اور یہ خود بخود جنت کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ پریشانی والی بات ہی کوئی نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعائیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جس وقت سورہ منافقون اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی نا منافقوں کے بارے میں، تو اب ہوا یہ کہ مسجد ہمارے آقا کی ہے، گھر وہ اللہ کا ہے، تشریف فرما منبر پر آقا ہوتے ہیں، سامنے سے ہوا بیٹھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب کے جو سامنے آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان میں مومن بھی ہیں اور منافق بھی ہیں، ان میں مومن بھی ہیں اور منافق بھی ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، پتہ کیسے چلے گا ان میں مومن کون ہے، منافق کون؟ اب مومن اور منافق کی جو پہچان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ محبوب نے بیان فرمائی نا، وہ یہ نہیں ہے کہ تلاوت قرآن زیادہ کرنے والا ہے بہت بڑا مومن ہے، یہ عبادت بہت زیادہ کرتا ہے بہت بڑا مومن ہے، یہ ساری نمازیں پڑھتا ہے یہ بہت بڑا مومن ہے، جناب اس کے ہاتھ میں حقیقت تسبیح رہتی ہے یہ بہت بڑا مومن ہے، اس کا ظہور اور تقویٰ بہت اعلیٰ ہے اس لیے یہ بہت بڑا مومن ہے۔
ان میں سے کوئی بھی ایسی نشانی اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی. لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہو, داڑھی بھی اس نے رکھی ہوئی ہو, سر پہ عمامہ بھی اس نے موجود ہو, ہاتھ میں تسبیح بھی اس نے پکڑی ہوئی ہو, اچھا سا لباس بھی اس نے پہنا ہوا ہو, اور جناب شکل و صورت سے بڑا اچھا بھی دکھائی دیتا ہو, اس سب کے باوجود پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, آقا کریم کے غلام عمر فاروق نے فرمایا, کنا نعرف منافقون ببغض علی بن الحداد, ہم اگر منافق کو پہچاننا چاہتے ہم ایسا کرتے اس کے سامنے علی کا ذکر شروع کرتے تھے, پتہ لگ جاتا مومن کون ہے منافق کون. معیار کیا بتایا؟ علی کا ذکر. فرمایا میرے علی کا ذکر جو ہے وہ مومن اور منافق کے درمیان فرق کرتا ہے. اچھا ایک بات ہے, ہم نے عجیب سا مزاج بنا لیا. اب چونکہ علی کا ذکر وہ کرتے ہیں جو ہم نے نہیں کرتے, 12 اماموں کو چونکہ وہ مانتے ہیں اس لیے ہم نے نہیں مانتے. تو میرے بھائی کیا قادیانی قرآن نہیں پڑھتے, قرآن کو نہیں مانتے, تو ہم قرآن ماننا چھوڑ دو. کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتے, کلمہ وہ پڑھتے تو ہم کیا کریں؟ کیا رسول اللہ کی حدیثیں وہ نہیں پڑھتے؟ اب ہم کیا کریں؟ پھر ہم بھی حدیثیں پڑھنا چھوڑ دیں. یہاں حالت یہ ہو گئی, ہمارے کچھ علماء ایسے ہیں جنہوں نے کالا امامہ باندھنا چھوڑ دیا, اور انہوں نے کہا جی وہ ایک اور طبقہ باندھتا ہے اس لیے ہم نہیں باندھتے. بھائی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت کو اپنانا ہے, اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت یہ ہے, آپ نے اپنے غلاموں کو بتایا, یاد رکھو جب یہ پرکھنا چاہو نا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے, جس مجلس کے اندر تم علی کا ذکر کرو چہرہ کھل اٹھے سمجھو مومن ہے, چہرہ کھل جائے سمجھو پکا منافق. نعرہ تکبیر, اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, یہ معیار تو ہمارے آقا نے بتایا. مومن اور منافق میں نے پہلے کہہ دیا نا, یہ نہیں کہا کہ جناب زیادہ تلاوت کرنے والا, زیادہ نماز پڑھنے والا, بعض لمبی نمازیں پڑھنے والے بھی مومن نہیں ہوتے. یہ تو خود ثابت ہو گیا. جنگ کے بعد حضرت علی کے پاس آ گئے, انہوں نے کہا جی گاڑیاں بھی بہت لمبی ہیں ان کی, اور ماتھے میں بڑا محراب بھی ہے, شلواریں بھی ان کی بڑی اونچی اونچی ہیں, اور جناب انہوں نے کپڑے بھی اچھے پہنے ہوئے ہیں, بالکل مومنوں والا چہرہ ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے تو کسی بہت اچھے بندے کو قتل کر دیا, اور وہ ایک نہیں ہے, دو نہیں ہے, وہ تو کئی سینکڑوں کی تعداد میں ہیں. تو مولا علی نے فرمایا اچھا میں بھی دیکھتا ہوں وہ کون ہے. جس وقت آپ گئے اور جا کر دیکھا, آپ نے فرمایا جو نشانیاں ان کے اندر موجود ہیں نا وہ میرے آقا نے بیان فرمائی ہیں, یہ پکے خارجی ہیں, ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے اس دور کے سب سے بدترین لوگوں کو قتل کیا ہے, اور بہت اچھا کیا. تو داڑیاں تو معیار نہیں ہے نا مسلمان ہونے کا. اگر یہ معیار ہو تو پھر جناب وہ ان کی تو بہت لمبی ہوتی ہیں, تو سردار جی ہوتے. وہ ہمارے دوست فرماتے ہیں کہ جناب دبئی میں جو جون کو نظر آتا ہے لمبی داڑھی والا, وہ کہتے ہیں شف سلی نماز پڑھا, کہتا جی میں تو سردار ہوں, میں سکھ ہوں. نہیں پتا سردار سنگھ کی بات نہیں ہے, تو تیری داڑھی پوری لمبی ہے, تو کہاں نماز پڑھ کر. تو جناب علی مومن اور منافق کی پہچان کا جو معیار ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے علی کا ذکر. کہا میں ذکر مرتضیٰ سے لذت عرفان لیتا ہوں, میں ذکر مرتضیٰ سے لذت عرفان لیتا ہوں, دل نظر کی کیفیت ایک پل میں جان لیتا ہوں. میں ذکر مرتضیٰ سے لذت عرفان لیتا ہوں, نظر کی کیفیت ایک پل میں جان لیتا ہوں. دل مومن مچلتا ہے, منافق اور کرتا ہے, علی کے نام سے بھیدا کھڑا پہچان لیتا ہوں. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ.
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم، آقا کریم علیہ السلام کی محبت، آپ کا پیار دیکھیں نا، ولادت ہوئی کعبۃ اللہ میں، کعبۃ اللہ میں۔ اب اس کا بھی کئی لوگ انکار کر دیتے ہیں، جناب کعبۃ اللہ میں ولادت کیسے ہو سکتی ہے؟ معتبر روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ علی کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی، اور جب ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی اور ولادت کے بعد علی نے اپنی آنکھوں کو کھولا نہیں، ولادت کے بعد علی نے اپنی آنکھوں کو کھولا نہیں۔ اب ماں ہے نا، ماں پریشان کہ پتر نے آنکھیں نہیں کھولی، اور اماں لے کر اب آ رہی ہیں گھر کی جانب۔ حضرت گرامی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ کی طرف آ رہے ہیں، ادھر سے فاطمہ بنت اسد جا رہی ہیں، ہاتھ میں کچھ اٹھایا ہوا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، اے امی جان، اے امی جان۔ کون فاطمہ جن کو آقا کریم علیہ السلام امی کہا کرتے تھے؟ آپ کہتے امی بعد امی، یہ فاطمہ بنت اسد میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے امی جان ذرا دکھاؤ تو نا، آپ نے ہاتھوں میں کیا اٹھایا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا، محمد بیٹا، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں بھائی عطا فرمایا ہے۔ لیکن فاطمہ بنت اسد کے چہرے سے نا بڑی مایوسی سی نظر آ رہی، پریشانی نظر آ رہی۔ آپ نے کہا، پریشان کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا، عرض کیا، بیٹا پریشانی کی بات یہ ہے، یہ آج 3 دن ہو گئے ہیں اس نے آنکھیں نہیں کھولی، آنکھیں نہیں کھولی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اماں جان ذرا میرے ہاتھوں میں تو دینا۔ ہاتھوں میں لیا، ہاتھوں میں لے کر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن علی کی آنکھوں پر لگایا۔ جیسے علی کی آنکھوں پر لگایا، مولا علی نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا۔ گویا کہ وہ بتانا یہ چاہتے ہو، میں تو چاہتا یہ تھا کائنات کے اندر آؤں، سب سے پہلا نظارہ کروں تو محمد مصطفیٰ کا ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ڈاڈیاں اوکھیاں راما تیرا، ڈاڈیاں اوکھیاں راما تیرے، میں تر پیا تیرے سہارے دے، میرا خیال رکھی ہر منزل تے، جدوں ڈولا تے سامنے تو ہوویں، ہتھ کھولا تے ہوواں کول تیرے، ہتھ کھولا تے ہوواں کول تیرے، اکھ میچاں تے سامنے تو ہوویں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء سنت۔ 2 منٹ رہ گئے، آخری بات سن لیں، پھر انشاءاللہ 21 رمضان جب شہادت علی کا دن آئے گا، پھر انشاءاللہ میں نے 3 فضیلتیں بیان کی۔ اب 3 فضیلتیں وہ ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ 3 فضیلتیں اللہ نے خاص تمہیں عطا فرمائی۔ اے علی، یہ 3 فضیلتیں اللہ نے خاص تمہیں عطا فرمائی۔ رب کے محبوب کی بارگاہ میں گزار ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمائیے وہ 3 فضیلتیں کون سی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہیں؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، پہلی فضیلت یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا سردار
फजीलत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें कायनात के सबसे बेहतरीन बेटे हसन हुसैन जैसे अता फरमाए। अली जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा मर्तबा अता फरमाया। अली से कहा, ऐ अली परेशान होते हो, लहमु का लहमी जिस्म का जिस्मी, ऐ अली तुम्हारा गोश्त मेरा गोश्त है, तुम्हारा जिस्म मेरा जिस्म है, दम का दमी तुम्हारा खून मेरा खून है। कहा, या रसूल अल्लाह, सबको आपने भाई बना दिया, किसी का भाई किसी को बना दिया, किसी का भाई किसी को बना दिया। ऐ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझे आपने किसी का भाई नहीं बनाया। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, अली परेशान मत हो, अंत अखी दुनिया व आखिरा, ऐ अली तुम दुनिया में भी हमारे भाई हो। इंशाअल्लाह अज़ीज़, आज की शब नमाज के बाद जामे मस्जिद अल हबीब अली मोहम्मद वाली लोग सईदान चौक में अज़ीम शान जश्न मौलाए अली इस सिलसिले में कॉन्फ्रेंस होगी, जिससे खुसूसी खिताब फरमाएंगे हज़रत अल्लामा पीर सैयद इनायतुल हक शाह साहब। आप तमाम हज़रात से दरख्वास्त है कि आज रात इस प्रोग्राम में ज़रूर शिरकत फरमाएं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक